اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ صلاۃ و سلام پیش فرمائیں۔ السلام علیکم یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر عدلیہ عقیدت و محبت درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور اس دنیا کے اندر انسان کو عمل اکٹھے کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اے انسان، اختیار تجھے دے دیا، راستے بتا دیے، یہ وہ راستہ ہے جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے، اور اس راستے کی انتہا بارگاہ خدا ہے اور قرب خدا بندی ہے، اور اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر پہنچنا ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پہنچنا ہے۔ اور ایک یہ راستہ ہے کہ جس راستے پر تو چلے گا تو قدم قدم پر نقصان اٹھانے والا ہوگا، قدم قدم پر نقصان ہی نقصان ہوگا۔ حضرات، اللہ کریم کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز بڑی وضاحت کے ساتھ اس دنیا کو اس لیے پسند کر کہ یہ دنیا تیرے اعمال صالحہ کے لیے ایک ذریعہ ہے، اور اس دنیا کے اندر اپنے اچھے اعمال ان کو اکٹھا کر کے اپنے مالک کی بندگی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضوری اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کے اندر اپنی زندگی کو خرچ کر، تاکہ جب اس دنیا سے تو جا رہا ہو اور تیری مومنانہ شان یہ ہو کہ اقبال کہتا ہے نشان مرد مومن باتو گویم جو مرگ آید تبسم بر لب اوست،
کہتا ہے کہ ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے، دنیا رو رہی ہوتی ہے، وہ مسکرا رہا ہوتا ہے، کہ وہ بد نصیب جسے سجدے کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی، اسے اپنی بد نصیبی پر رونا چاہیے۔ اور آج علم شاید اتنا ہو، لیکن جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، یہ صالحین واصلین اہل اللہ جس چیز کی ترغیب دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ اے انسان، جب تک تو عمل کے اندر مخلص نہیں ہوگا اور جب تک تو اپنے ظاہر اور باطن کو اپنے اللہ کی طرف راجع نہیں کرے گا اور اپنے مالک کی طرف اپنے آپ کو اپنا تن من دن جھکا نہیں لے گا، اس وقت تک تجھے سکون حقیقی نصیب نہیں ہوگا۔ اور حضرات، یہ سکون حقیقی ایسا کمال کا ہے کہ انسان جتنا جھکتا ہے اپنے مالک کے سامنے، اللہ اتنا بلند اسے سکون بھی عطا کرتا ہے، اسے کامیابیاں بھی عطا فرما دیتا ہے جتنا جھکتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، سجدے کے اندر جانا انتہائی عجز و انکساری ہے، انتہائی عاجزی ہے کہ انسان جھک جاتا ہے اور اپنی جبین نیاز زمین پر رکھ کر کہتا ہے پروردگار عالم تو جھکنے سے پاک ہے، یہ بندہ جھک رہا ہے، یہاں بھی بلندی تو نے دینی ہے، حشر میں بھی بلندیاں تو نے ہی عطا فرمانی۔ تو جو یہ صورتیں اپنا لیتا ہے حضرات، اللہ کریم اسے دارین کی کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ اور صوفیاء کرام، مشائخین کرام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا چلتے پھرتے آپ کی زبانوں پر ذکر اللہ کی صدائیں جاری رہنی چاہیے، کلمہ طیبہ اور اللہ اللہ کی صدائیں۔ پوچھا گیا یہ ہر وقت اور ہر لمحے یہ پڑھنے کے اندر حکمتیں تو کئی ہیں، کوئی خاص حکمت بھی بتا دیجئے۔ فرمایا خاص حکمت یہ ہے کہ جب تمہاری زبان عادی بن جائے گی ذکر الہی کی۔ حضرات، ہم نے اس دور کے اندر بھی دیکھا ہے کہ ایک حافظ قرآن کریم کے حافظ، وہ حالت جنون کے اندر چلے گئے، پاگل ہو گئے، لیکن اس پاگل پن کے اندر بھی جب قرآن پڑھتے تھے سارا قرآن سنا دیا کرتے تھے۔ یہ کرامت ہے کہ نسبتیں اللہ ان نسبتوں کے صدقے مرحوم کی بخشش اور مغفرت فرمائے، جملہ لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ نماز جنازہ کی نیت سماعت فرما لیں، 4 تکبیرات نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حضرت میت کے منہ میرا قبلہ کی طرف پیچھے ہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا يا رب صل وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش کے آپ سماعت فرمائیں. اول الحمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر اس دا نام چتارن والا او کسے میدان نہ وردا لوکاں مینوں آن ڈرایا
مونڈے کملی کالی رات پوے رات پوے بے دردانوں نیند پیاری آوے درد مندانوں شاد سجن دی اس تے آیا جگاوے در مرشد دا ہاں در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھ